ایک آخری سوال ہے. ہماری عوام الناس کے اندر ایک بڑی غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ وہ نماز تراویح کو اور تہجد کی نماز کو ایک سمجھتے ہیں. تو ذرا عوام الناس کی یہ کنفیوژن دور کر دیجیے گا کہ تراویح اور تہجد جو ہے اس کی نماز میں فرق کیا ہے؟ 8 تراویح کو ثابت کرنے کے لیے فرق ڈالا ہے. 8 تراویح کو ثابت کرنے کے لیے، کیونکہ ہم جو کہتے ہیں نا کہ بھائی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یہ جو ہے وہ اس کے تہجد کے بارے میں ہے، تو اس 8 کو کیونکہ وہ کہتے ہیں وہ جو تہجد نہیں بلکہ تراویح ہے. ایک مولانا تھے عبداللہ چکڑالوی، اس کا نام کیا تھا؟ عبداللہ چکڑالوی. اہل حدیث کے عالم تھے. سب سے پہلے یہ کام انہوں نے شروع کیا تھا. انہوں نے کہا جی یہ اپنا تہجد اور تراویح کوئی الگ چیز نہیں ہے بلکہ ایک ہی چیز ہے. اس کو انہی کے عالم، اہل حدیث کے عالم مولانا ثناء اللہ عمر تسری نے خوب ٹکا کے جواب دیا تھا کہ بھی تمہارا دماغ کدھر ہے. تراویح ہوتی ہے عشاء کے بعد سونے سے پہلے، اور تہجد ہوتی ہے سونے کے اٹھنے کے بعد ہوتی ہے. تہجد کا معنی استیقاظ ہوتا ہے، اٹھنا ہوتا ہے، تو ایک نہیں ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جب آپ آئے ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ یہ تراویح پڑھ رہے ہیں اور ایک اٹھیں گے تو تہجد پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا. تو یہ الگ نمازیں ہیں تراویح اور تہجد. تہجد کو کہتے ہیں قیام اللیل بھی کہتے ہیں، تراویح کو قیام رمضان کہتے ہیں. یہ 4 نام ہو گئے: تراویح، قیام رمضان، قیام اللیل، تہجد. تو تراویح اور قیام رمضان ایک چیز ہے، قیام اللیل اور تہجد کیا ہے؟ ایک. اب چونکہ میں نے اس پر کام کیا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو شیخ زبیر الزئی جو انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ میرے یہ استاد ہیں، وہ 2 نمبری کیسے کرتے ہیں اور میں نے کیسے 2 نمبری پکڑی ہے ان کی، وہ ذرا میں آپ کو تھوڑا سا یہ دکھانے لگا ہوں کہ وہ کرتے کیسے ہیں. اچھا یہ دیکھیں نماز تراویح اور تہجد میں فرق. شیخ زبیر کا ماننا ہے کہ تراویح، وطر، قیام اللیل، قیام رمضان ایک ہی نماز ہے. چنانچہ اچھا اپنی کتاب میں کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں تہجد، تراویح، قیام اللیل، قیام رمضان اور وطر ایک ہی نماز کے مختلف نام ہیں. ایک جگہ انہوں نے یہ لکھا ہے، ٹھیک ہے نا. اب آگے کیا لکھتے ہیں؟ آگے لکھتے جب ان سے ایک اور سوال ہوتا ہے، اب اس کا سوال کا جواب دیتے. کہتے ہیں سائل کا سوال صرف قیام رمضان سے متعلق تھا، جس کو تراویح کہتے ہیں. تہجد کی نماز کے بارے میں سائل نے سوال ہی نہیں کیا تھا. کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو سوال ہوا ہے وہ قیام رمضان کے بارے میں سوال ہوا ہے، تہجد کے بارے میں تو سوال ہی نہیں ہوا. بھائی آپ ایک صفحہ پہلے آپ کہہ چکے ہیں کہ قیام رمضان، تراویح، تہجد ایک بات ہے. اب ایک صفحے کے بعد آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تراویح اور ہے، تہجد اور ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو پوچھا گیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو پوچھا گیا وہ قیام رمضان، تراویح کے بارے میں پوچھا گیا، تہجد کی تو بات ہی نہیں ہے. یعنی اپنے اصولوں سے کیسے پھنستے ہیں اور حدیث کے معنی میں کیسے جو ہے وہ بگاڑ کرتے ہیں. ایک تو یہ میں ان کی 2 نمبری میں نے آپ کو بتائی. باقی جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو عبداللہ چکڑالوی اس نے جو بات کی تھی اس کو یہ جواب دیا تھا، یہ سارا میں نے یہاں لکھا ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اہل حدیث کا مذہب، یہ اس کی یہ کتاب کا نام ہے، جس میں ثناء اللہ عمر تسری نے ان کو جواب دیا تھا. آگے میں آپ کو وہ حدیث جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی جو روایت کرتی ہیں اس میں دیکھیں کس طرح انہوں نے 2 نمبری کی ہے. یہ ذرا آپ دیکھ لیں. یہ شیخ زبیر الزئی نے ترجمہ کیا ہے. کہتے ہیں کہ ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رمضان میں آگے کیا دھوکہ دینے کے لیے کیا لکھا ہے؟ رمضان میں رات کی نماز تراویح کیسے ہوتی تھی؟ نہ رات کا ذکر حدیث میں، نہ تراویح کا ذکر ہے، عوام کو صرف دھوکہ دینے کے لیے. اس کو کہتے ہیں حدیث میں ٹیمپرنگ کرنا. کس طرح دیکھیں رمضان کی رات نماز تراویح کیسے ہوتی تھی. تو ام المومنین نے فرمایا کہ رمضان ہو یا غیر رمضان رسول اللہ 11 رکعتیں زیادہ نہیں پڑھتے تھے، 11 سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. اب نیچے دیکھیں اصل یہ دیکھیں کیف کانت صلاۃ رسول اللہ فی رمضان، کہ رمضان میں آپ علیہ السلام کی نماز کیسے ہوتی تھی. نہ رات کا ذکر ہے نہ تراویح کا، کہ رمضان میں آپ علیہ السلام کی نماز کیسے ہوتی تھی. یہ صحیح ترجمہ نیچے دیکھیں.
حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رمضان میں کس طرح نماز پڑھتے تھے؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا رمضان ہو یا غیر رمضان آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، آپ 4 رکعت پڑھتے، تم ان حسن اور طول کو نہ پوچھو۔ تو یہ تراویح یہ تو تہجد کی بات ہو رہی ہے، اس میں نہ تراویح کی بات ہے نہ رات کا ذکر ہے۔ اس طرح یہ حدیث میں کیا کرتے ہیں؟ ٹیمپرنگ کرتے ہیں، اس طرح حدیث میں 2 نمبری کرتے ہیں۔